آغاز کرتے ہیں آج کی ویڈیو کا، اور آج کی ویڈیو جو ہے اس لیے بہت زیادہ اہم ہے کیونکہ پاکستان کے کرکٹ، اس کے ماضی اور اس کے مستقبل کے بارے میں آج بہت ہی اہم میں بات کرنے چاہ رہا ہوں، اور وہ ہے آ، نجم سیٹھی اور ذکا اشرف کے مابین جو بھی کچھ دن پہلے جو چپقل شک چلی، جس کے بعد نجم سیٹھی صاحب وہ دستبردار ہوئے، اور ذکا اشرف صاحب جو ہے کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ نیکسٹ پی سی بی کے چیئرمین ہوں گے۔ آج انہوں نے ایک جو بیان دیا، یہ بہت ہی عجیب سا بیان ہے۔ پتہ نہیں اب کچھ لوگ جو ہے ان کی فیور کر رہے ہوں گے اور کچھ لوگ ان کی فیور نہیں کر رہے ہوں گے، لیکن انہوں نے کہا کہ جو ہائبرڈ ماڈل ہے ایشیا کپ کے حوالے سے، وہ کہتے ہیں کہ میں اس کے ہمیشہ سے مخالف رہا ہوں، اور جو ہر پلیٹ فارم پہ ہم اس کو اپوز کریں، تو یہ آ، پاکستان کے لیے، پاکستان کرکٹ کے لیے، پی سی بی کے لیے یہ تھوڑا سا جو ہے نا ایک بات جو ہے بہت عجیب سی ہو گئی ہے، کیونکہ یہ ہائبرڈ ماڈل بڑی محنت کے بعد قبول کیا گیا، بڑی محنت کے بعد اس مقام پر پہنچایا گیا اس کو کہ یہ جو ہے ایکسیپٹ ہو، آئی سی سی نے اس کو ایکسیپٹ کیا، اور پھر جب امپلیمنٹیشن کی بات آ رہی ہے تو اس وقت جو ہے پی سی بی کے چیئرمین، جو نئے چیئرمین آنے والے ہیں، انہوں نے بیان دیا ہے کہ ہم جو ہائبرڈ ماڈل کو قبول نہیں کر رہے ہیں۔ تو یہ بہت عجیب سی بات ہے۔ اس میں یہ ہوگا کہ 4 میچز آلریڈی پاکستان کے پاس ہیں، باقی سارے میچز جو ہیں وہ سری لنکا میں ہیں۔ تو وہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم جو ہے نیپال اور دوسری جو ٹیمیں ہیں ان کے ساتھ میچز جو ہیں وہ کیا ان کے ساتھ کھیلیں گے۔ تو یہ ان کا ایک بیان ہے جو میرا خیال ہے کہ جو نان پروفیشنل ٹائپ ہے، مجھے نہیں لگتا کہ یہ اس طرح کی باتیں انہیں کرنی چاہیے۔ نجم سیٹھی صاحب کو ذاتی اختلافات یا جو بھی ان کے ساتھ معاملات ہیں، یہ ان کو تھوڑا سا الگ رکھ کے، نجم سیٹھی صاحب کی جو پرسنالٹی ہے اور جو کرکٹ کے حوالے سے ان کی خدمات ہیں، یہ کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے کسی سے۔ سب جانتے ہیں کہ جو ذکا اشرف صاحب کے مقابلے میں اگر نجم سیٹھی کو بحیثیت ایک پرسنالٹی دیکھا جائے تو وہ انٹرنیشنلی زیادہ ویل ریپیوٹڈ ہیں، لوگ ان کو زیادہ جانتے ہیں، اور ایک ڈائنامک پرسنالٹی رکھنے والے شخص ہیں۔ جبکہ ذکا اشرف صاحب ٹھیک ہے، وہ پہلے بھی پی سی بی کے چیئرمین رہے، لیکن انہوں نے جس طریقے سے آتے ہی بیانات دینا شروع کر دیے، اور پھر ایک بہت ہی پولیٹیکل کنٹروورسی تھی جس کی بنیاد پر یہ نجم سیٹھی صاحب کو سائڈ پہ کیا، اور ذکا اشرف صاحب جو ہے وہ آگے آ رہے ہیں۔ ظاہر اس کے پیچھے جو ہماری جو گورنمنٹ ہے اس میں شہباز شریف صاحب ہیں، ان میں آصف علی زرداری صاحب ہیں، ان کی جو ڈائریکٹلی انوالومنٹ ہے، اس کی وجہ سے شاید پی سی بی کا جو بیڑا غرق ہو رہا ہے، اور شاید پاکستان کرکٹ کا بیڑا غرق ہو رہا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ اگر اس طرح کے بڑے لیول پہ جو بھی ڈیسیژن ہوتے ہیں، جو پلیئرز ہوتے ہیں جنہوں نے گراؤنڈ میں جا کے کھیلنا ہے، ان پہ ایک نیگیٹو امپیکٹ پڑتا ہے اور ان کی پرفارمنس جو ہے متاثر ہوتی ہے۔ اگر آپ نے پاکستان کی کرکٹ کو تباہ کرنا ہے تو پھر اس طرح کے معاملات کر لیں۔ اگر پاکستان کی کرکٹ جو کہ اس وقت بہت اچھی اور بڑی سٹرونگ پوزیشن پہ ہے، اور جو ورلڈ کپ ہے، ورلڈ کپ ہونے جا رہا ہے، اس میں پاکستان کا نام بھی پہلی 3-4 ٹیموں میں لیا جا رہا ہے کہ پاکستان اس پوزیشن میں ہے کہ پاکستان ورلڈ کپ جیت سکتا ہے۔ یہ پہلی بات ہے۔ وہ یہ ہے کہ ہائبرڈ ماڈل جو ہے، whether it is acceptable or not، لیکن نجم سیٹھی صاحب اور ذکا اشرف صاحب کا جو بھی معاملہ چل رہا ہے، اس کو فوری طور پر دور ہونا چاہیے، جو کہ نظر نہیں آ رہا، کیونکہ ابھی جو معاملات ہیں آپ کے سامنے ہی ہیں۔ یہ معاملات آہستہ آہستہ جائیں گے عدالت میں، اور جب یہ معاملات عدالت میں جائیں گے، جو بھی ڈیسیژن عدالت کرے گی وہ سب کو قبول ہوگا۔ ظاہر ہے جب عدالت میں چلے، پھر اب چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جو کہ مل بیٹھ کے ایک چائے کے ٹیبل پہ بیٹھ کے معاملات حل ہونے والے ہیں، یہ معاملات اب عدالت میں جائیں گے، عدالت اس کا فیصلہ کرے گی، پھر معاملہ جو پوری دنیا میں جگ ہسائی ہو رہی ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کی۔ اور پاکستان کرکٹ بورڈ جو ہے بہت ایک سٹرونگ ادارہ ہے، ایک سٹرونگ آرگنائزیشن ہے، جو کہ نہ صرف پاکستان کے اندر ہے بلکہ انٹرنیشنلی اس کی بڑی اچھی ریپوٹیشن ہے۔ آلدو کہ آپ کے ملک کے حالات اچھے ہیں یا برے ہیں، معیشت آپ کی کس جگہ پہ سٹینڈ کر رہی ہے، لیکن پی سی بی نے جو بھی معاملات کیے، جو بھی سجیشنز دیں، اور بحیثیت ایک انڈیویجول نجم سیٹھی صاحب نے جو بھی کام کیا، یہ بہت زبردست کام کیا اور سب کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ لیکن کیونکہ آصف علی زرداری صاحب کے منظور نظر ہیں ذکا اشرف صاحب، تو اس وجہ سے ذکا اشرف صاحب کا نام جو ابھی لیا جا رہا ہے کہ انہوں نے جو بھی کمیٹی بنائی، یہ کمیٹی بھی آتے ہی توڑ دی گئی، ان کو تحلیل کیا گیا،
کمیٹی بنائی گئی، وہ کمیٹی بھی انہوں نے تحلیل کر دی۔ اب جو لوگ اسلام آباد سے لیے گئے، لاہور سے لیے گئے، اب وہی لوگ جو ہیں کوئی لاڑکانہ سے لیا جا رہا ہے، کوئی جو ایک لوکل جو علاقے ہیں وہاں سے لیے جا رہے ہیں تاکہ وہ ان کے معاملات چلائیں گے۔ تو یہ دیکھنا پڑے گا، کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ ہر جگہ پہ پولیٹیکلی آپ کچھ پوائنٹس پہ پولیٹیکلی بلیک میل ہو سکتے ہیں، لیکن ہر پوائنٹ پہ ہی آپ نے پولیٹیکلی بلیک میل ہونا ہے تو پاکستان کرکٹ بورڈ کا بہت ستیہ ناش ہو جائے گا، جو کہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہونا یہ چاہیے کہ سارے معاملات یہ الگ ہو جائیں، اور الگ ہونے کے بعد سارے معاملات جو ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ کو دے دیے جائیں کہ جو بھی آپ کا ایک طریقہ کار ہے اس کے مطابق یہ سارے معاملات کو حل کریں، اور جیسے ہی آپ حل کریں گے ظاہر ہے جو بھی آئے گا چیئرمین پی سی بی جو ہے، ان پی سی بی کی مینجمنٹ کمیٹی کا جو چیئرمین آئے گا وہ اپنے معاملات زیادہ بہتر طریقے سے حل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، تو ظاہر اس مقام پہ ہے۔ تو اب یہ ہوگا کہ ایک جو بھی سلیکٹ ہوگا دوسرا کورٹ میں جائے گا، وہ کورٹ کے چکر کبھی ادھر، تو وہ جو فوکس کرنا ہے، پوری کانسنٹریشن ہے پاکستان کرکٹ کی جانب اور پی ایس ایل کی جانب، یہ بہت زیادہ جو ہے وہ ڈائیورٹ ہو جائے گی اور سکیٹرڈ ہو جائیں گے، جس کے بعد معاملات جو ہے ادھر ادھر چلے جائیں گے۔ تو ظاہر ہے جب آپ فوکس کر کے ایک ادارے کو ٹائم دے رہے ہیں، اس پہ فوکس کر کے محنت کر کے آپ مارکیٹنگ کر رہے ہیں، آپ جو ہے ریونیو اکٹھا کر کے جنریٹ کر کے لا رہے ہیں، تو یہ پھر کام تھوڑا سا ٹھنڈا پڑ جائے گا، تو ظاہر ہے کہ جو کہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے کسی بھی حوالے سے۔ تو امپورٹنٹ بات یہ ہے، جو میرا ایک مشورہ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کو کچھ معاملات خود سٹینڈ کرنے چاہیے، ان دونوں کو مل بیٹھ کرنا چاہیے، اور جو جگ ہسائی کا موقع مل رہا ہے اس سے ضرور بچنا چاہیے، کیونکہ یہ بہت خطرناک ہے، نہ صرف پاکستان ایز اے کنٹری بلکہ پی سی بی کے لیے جب بہت یہ چیزیں خطرناک ہیں۔ تو ذکا اشرف صاحب یا نجم سیٹھی صاحب جو بھی ہوں وہ آ جائیں، لیکن اب یہ دیکھیں کہ ہائبرڈ ماڈل جو ہے یہ ذکا اشرف صاحب یا نجم سیٹھی صاحب کی ذاتی چیز نہیں ہے، یہ بحثیت ایک ادارہ جو ہے وہ انہوں نے دیا گیا بھیجا ہے، پی سی بی نے کی طرف سے یہ ساری چیزیں گئی ہیں۔ تو ذکا اشرف صاحب بیانات پتہ نہیں کس وجہ سے دے رہے ہیں، میری سمجھ سے یہ بالاتر ہے کہ اپنی طرف سے کیوں یہ اس طرح کے بیانات دے رہے ہیں۔ بھئی آپ سلیکٹ ہو جاؤ، پھر بعد میں آپ میٹنگ کرو، ایگزیکٹو باڈی بٹھاؤ، جو بھی معاملات ہیں بعد میں دیکھ لیجئے گا، لیکن یہ پہلے سے بیانات اس طرح دے دینا، اور جب ایک ادارے نے کوئی فوکس کیا ہو، بالکل اسی طرح جیسے ایک گورنمنٹ ہے، انہوں نے آئی ایم ایف سے معاہدے کیے ہوئے ہیں، تو آئی ایم اے کے ساتھ معاہدے تو کر لیے ہوئے ہیں، لیکن ایک انڈیویجولی کی بجائے گورنمنٹ نے معاہدے کیے ہوئے ہیں، تو اس کو جو حل یا اس کا جو جواب دینا ہوگا یا اس کا فنڈ جو ری پے کرنا ہوگا، وہ سارا کا سارا ایز اے گورنمنٹ جو ہے وہ ری پے کریں گے۔ تو اسی طرح پی سی بی نے جو بھی معاہدے کیے ہوئے ہیں تو بحیثیت ایک ادارہ کیا ہوا ہے کہ انڈیویجولی کیے ہوئے ہیں۔ جب ادارہ کیے ہوئے ہیں تو ادارے ہی کے ذریعے جو فیصلہ کیا گیا اس کو امپلیمنٹ کرنا چاہیے۔ اب پہلے دیکھیں تو صحیح یہ ماڈل ہے کیا، چلے گا کیسے، اس کے ریزلٹس کیسے آئیں گے۔ اگر یہ ہو گیا تو آئی سی سی کو آپ بول سکتے ہیں کہ اسی جو ماڈل ہے اس کو جو آئی سی سی کے جو بڑے ایونٹس ہوتے ہیں ان میں بھی یہ لاگو کیا جا سکتا ہے۔ تو آئیڈیا تو بڑا زبردست تھا، اچھا تھا۔ اللہ کرے کہ یہ معاملات جیسے بھی ہوں کسی طریقے سے یہ حل ہوں اور اس کا جو رزلٹ ہے وہ بہتر آئے۔ تھینک یو۔